बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी पंजाब किसका। तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब और इंतखाब के लिए अरकान पंजाब असम्बली पहुँचने लगे। मॉल रोड पर निजी होटल से अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली रवाना हो गई। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए अरकान पंजाब असम्बली पहुंचने लगे हैं। मॉल रोड पर निजी होटल से अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली रवाना हो चुके हैं। मज़ीद जानेंगे शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी बताएगा, तमाम अरकान पंजाब असम्बली निजी होटल से रवाना हो चुके। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की अरकान असम्बली जो है वो निजी होटल से जो है एक बस रवाना हो गई है और बाकी बसों के अंदर लोग जो है वो बैठ रहे हैं। दो बसें मजीद जो हैं उनके अंदर अरकान असम्बली को बिठा लिया गया है, जबकि तीसरी बस जो है अब उसको फिल किया जा रहा है। इसके साथ ही जो बसों की रवानगी जो है उसका अमल शुरू हो जाएगा और इस वक्त उनकी हाजिरी लगाई जा रही है। बंदे जो हैं उनको पूरा किया जा रहा है और इस वक्त तक अभी जो इनके पास इतलात हैं 186 का फिगर जो है वो यहाँ पे मुकम्मल है कि 186 अफराद जो हैं वो आज पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर जो है वो पहुंचेंगे और इस हवाले से तमाम तर तैयारियों को हद की शक्ल भी दे दी गई है। इस वक्त तमाम अरकान असम्बली को बसों के अंदर जो है वो बिठाया जा रहा है। एक बस जो है वो अभी रवाना हुई है और बिल्कुल जो पीछे बसें हैं वो बिल्कुल तैयार हो गई हैं। दो बसें जो है भर चुकी हैं। तीसरी बस के अंदर अरकान असम्बली जो है उनको बिठाने का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर के बाद तमाम अरकान असम्बली जो है वो पंजाब असम्बली पहुंच जाएंगे और पंजाब असम्बली के अंदर जो है उनको वहां पर जो है वो वेलकम किया जाएगा। चौधरी परवेज लाई जो है वो पंजाब असम्बली में उनको वेलकम करेंगे। इस वक्त साबिक जो वज़ीर आला पंजाब हैं सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो भी इस वक्त बस में सवार होने के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं और इस वक्त बस के अंदर जो है वो सवार हो रहे हैं। इसके साथ साथ दीगर अरकान असम्बली जो है वो इस बसों के अंदर जो है वो सवार हैं और कुछ ही देर के बाद यहाँ से दीगर जो बसें हैं वो भी यहाँ से रवाना होंगी और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की तरफ से किए गए हैं। उनके अपने लोग हैं जो कि यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी फर्ज जो है वो आगे पीछे ना हो। हर बस के अंदर जो है दो लोग जो है उनको साथ सवार किया गया है ताकि किसी किस्म का भी कोई वाकया जो है रास्ते में पेश ना आए। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं और तमाम तर तैयारियां जो हैं वो भी मुकम्मल है। आज सुबह जो है यहाँ पर मेंबरान ने निजी होटल के अंदर नाश्ता किया। उसके बाद सब लोगों को कहा गया था कि पहले नमाज जुमा के बाद जाएंगे, लेकिन अब फैसला तब्दीली आई है। नमाज जुमा जो है वो पंजाब असम्बली की मस्जिद के अंदर जो है वो अदा किया जाएगा। जो अरकान असम्बली नमाज जुमा अदा करना चाहेंगे वो मस्जिद के अंदर पंजाब असम्बली के अंदर जो है वो नमाज जुमा अदा करेंगे और इस वक्त तमाम अफराद सुमसाम बुखारी, सरदार उस्मान बुज़दार, मियाँ असलम इकबाल, फयाजुल हसन चौहान, ये तमाम अफराद जो है इस वक्त गाड़ियों के अंदर बैठ चुके हैं। सबसे पहले खवातीन को जो है वो गाड़ियों के अंदर बिठाया गया था, उनकी गाड़ियों की तादाद जो है उनको मुकम्मल किया गया था और उसके बाद कुछ ही लम्हों के बाद ये रवानगी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। जी ठीक है, शाहिद चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। चौधरी परवेज लाई जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ जिंदाबाद। तो नाज़रीन, पंजाब की पग किसके सर, चौधरी परवेज इलाही या फिर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब होंगे? फैसला आज हो जाएगा। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट में अरकान और स्टाफ के मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अरकान असम्बली के लिए शनाख्ती कार्ड लाजमी करार दिया गया है, तो मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी आयद की गई है। इससे पहले मुस्लिम लीग का इजलास भी तलब कर लिया गया है। हमजा शहबाज इसकी सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जलील अहमद शरकपुरी और फैसल न्याजी इस्तीफा दे चुके हैं, जबकि चौधरी निसार का भी पंजाब असम्बली इजलास में आने का कोई इम्कान नहीं है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की उज़मा ज़ईन कादरी कोरोना की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। न्यूज़ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मियाँ शाहिद नदीम साहब ने। पंजाब असम्बली के बाहर मौजूद है मियाँ नदीम। नवाज संगरा निजी होटल से हमें अपडेट करेंगे और मोहम्मद हनीफ जमान पार्क में क्या सूरत हाल है इस हवाले से हमें बताएंगे। तो सबसे पहले रुख कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ शाहिद नदीम का। मैं शाहिद नदीम, सबसे पहले तो ये कहिएगा, गुज़श्ता रात हमने देखा लाहौर में सियासी महाज काफ़ी सरगर्म रहा। एक जानिब PTI कारकुनान एहतजाज कर रहे थे, दूसरी जानिब मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा। आज सुबह से कैसा आगाज़ हुआ, लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ कैसी रही? जी, लाहौर का मौसम तो आज जो है वो थोड़ा सा खुशगवार है। बादल जो है वो छाए हुए हैं, लेकिन सियासी पारा जो है
وہ بہت ہائی ہے. آج دونوں طرف سے جو ہے مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی کی جو اتحاد ہے اس کے پاس اپنے اراکین پورے ہیں. جو گولڈن فگر ہے 186 کا وہ اس سے زیادہ ان کے پاس اراکین ہیں. ان کے پاس 188 اراکین ہیں، لیکن اس میں سے ایک جو چودھری مسعود ہیں وہ ترکی میں ہیں اور وہ نہیں آ رہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست محمد مزاری، انہوں نے اجلاس کی صدارت کرنی ہے، اس لیے ان کا بھی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود 186 اراکین جو ہیں وہ گولڈن فگر جو پنجاب اسمبلی میں وزارت اعلیٰ کے لیے چاہیے وہ ان کے پاس موجود ہے. دوسری جانب اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کریں تو ان کے پاس وہ فگر پوری نہیں ہے. ان کے پاس 178 اراکین ہیں، جن میں سے عظمیٰ بخاری جو ہے عظمیٰ زین قادری ان کو کووڈ ہو چکا ہے، وہ ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گی. فیصل نیازی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جلیل شرک پوری ہیں، وہ ریزائن کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے پاس جو ہے وہ نمبر گیم بازار پوری نظر نہیں آ رہی، لیکن دونوں اطراف سے جو ہے وہ اپنی جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اور دوسری جانب جو مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں آصف زرداری، وہ کافی دنوں سے لاہور میں بیٹھے ہیں اور کافی سرگرم نظر آتے ہیں. ایک طرف تو کل وہ جو ہے اس سے قبل بھی وہ چودھری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات ہوئی، لیکن اس کے بعد چودھری شجاعت کا بڑا واضح پالیسی بیان سامنے آیا کہ ہم پرویز الہی کو ووٹ دیں گے. مسلم لیگ کاف کے جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں وہ چودھری پرویز الہی ہیں اور ہم انہی کو ووٹ دیں گے. لیکن اس کے بعد کل پھر دوبارہ ملاقات ہوئی آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین سے. اس کے بعد وہ وہاں سے گئے، وکٹری کا نشان بناتے ہوئے گئے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آئے اور یہ طویل ملاقات 6 گھنٹے جاری رہی. جس کے بعد وہ پھر جو آصف زرداری جب نکلے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا، لیکن میڈیا سے گفتگو نہیں کی. اس وقت انہوں نے وہیں سے جو ہے چودھری شجاعت کے پاس بیٹھ کر ہی نواز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے پنجاب کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی. ابھی تک جو ہے وہ یہ چیز سامنے نہیں آ سکی کہ اس کے بعد چودھری شجاعت کا بیان بھی ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے چودھری پرویز الہی اور چودھری مونس الہی اس کے بعد جو ہے وہ نکل کر جو ہے وہ نجی ہوٹل گئے. چودھری پرویز الہی نے مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی سے جو ہے وہ اس کا اجلاس بھی طلب کیا ہوا تھا، اس سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ چھانگا مانگا کی سیاست پھر عروج پر ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیاسی ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے، انتشار کی سیاست، فساد کی سیاست کر رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جو کاف لیگ ہے اس کے جو امیدوار ہیں چودھری پرویز الہی، ان کے پاس وزارت اعلیٰ کے لیے نمبرز گیم پوری ہے، لیکن دعوے دونوں جانب سے کیے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں جانب سے اپنے اپنے ممبران کی نگرانی کی جا رہی ہے. دونوں کو جو ہے وہ مختلف ہوٹلوں میں رکھا گیا ہے. ایک مال روڈ پر نجی ہوٹل میں تھے پاکستان مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کے لوگ، مال روڈ پر ایک نجی ہوٹل میں تھے، جبکہ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ ایئرپورٹ کے قریب ایک نجی ہوٹل میں مقیم تھے. اور آج وہاں پر مسلم لیگ نون نے بھی اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نماز جمعہ کے بعد بلایا ہوا ہے اور نماز جمعہ کے بعد وہ سہرانہ بھی دیں گے. یعنی کہ اس وقت بھی میاں صاحب صورتحال جو ہے وہ خاصی پیچیدہ ہے. میاں صاحب آپ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن اور ان کے اتحادی تو پنجاب اسمبلی کے نکل چکے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی کب تک پہنچیں گے پنجاب اسمبلی اور اس وقت نجی ہوٹل میں جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے، یہ جانیں گے اپنے نمائندے نواز سنگرا سے. نواز بتائے گا اس نجی ہوٹل میں کیا صورتحال ہے، کب تک نون لیگ اور ان کے اتحادی نکل جائیں گے پنجاب اسمبلی کے لیے؟ جی بالکل، میں نجی ہوٹل کے باہر جو ہے اس وقت یہاں پر جو مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ گزشتہ 4 روز سے قیام پذیر ہیں اور ان کو اس دن کا انتظار تھا کہ جب یہ 22 تاریخ آئے گی تو اس دن جو ہے وہ یہاں ہوٹل سے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوں گے. ابھی تک جو ہے اگر آج کی صورتحال کی بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے یہاں پر پہنچنا ہے اور انہوں نے یہاں پہ جو اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو ہے ایک اجلاس جو ہے اس کی قیادت کرنی ہے. اس کے بعد یہاں پر جو اراکین ہیں آپ کے پاس واپس آتے ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما تحریک انصاف شاہ محمد قریشی صاحب نے. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر آج بڑا مارکا ہے پنجاب کا اور اس بات کا آج کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کس کے سر پہ سجے گی پنجاب کی پگ. آپ ساری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بظاہر عمران خان صاحب خاصے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں کہ آج کا مارکا پرویز الہی کے نام رہے گا. دیکھیے، اگر آپ حقائق دیکھیں، اگر آپ نمبرز دیکھیں تو ان نمبرز کے مطابق تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرا چودھری پرویز الہی کے سر ہونا چاہیے، کیونکہ کل جو ہماری پارلیمانی میٹنگ تھی اس میں ہماری واضح برتری ظاہر ہو گئی تھی. اب یہاں کچھ عناصر ہیں
جو اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو خرید و فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو زمین خریدنے کے عادی ہیں، وہ تگ و دو میں ہیں. اب وہ مجھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، لیکن وہ خیروے نہیں ہے، ان کی جستجو جاری ہے. صحیح. شاہ صاحب یہ بھی کہے گا گزشتہ روز بھی آصف علی زرداری کی ہر ممکن یہی کوشش رہی آخری لمحے تک کہ چودھری شجاعت کو کسی نہ کسی طرح قائل کر لیا جائے کہ کاف لیگ کے ووٹ حکومت کے حصے میں آ جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ ملاقات کو نتیجہ خیز رہی ہوگی؟ دیکھیے، چودھری شجاعت صاحب ایک فیصلہ سنا چکے ہیں، ایک فیصلہ دے چکے ہیں، وہ اس کی پبلک اناؤنسمنٹ بھی کر چکے ہیں، اور آپ نے ان کی اپنی فیملی کے اندر بھی ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی کامیابی پر اوورسیز پاکستانیوں میں خوشی کی لہر. لندن کے نواحی علاقے سلاؤ کے مقامی رہنماؤں کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا اور اوورسیز پاکستانیوں سے آئندہ عام انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی گئی ہے. مزید احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں. تحریک انصاف کی ضمنی الیکشن میں واضح برتری کی خوشی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں رومی ملک، وقاص احمد، وجاہت علی خان، سابق میئر سلاؤ راشد بٹ نے شرکت کی اور تقریب کے منتظم مقامی رہنما زاہد راجہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس خوشی کے موقع پر سلاؤ میں مقیم کارکنان کو جمع کیا اور عمران خان کے ہاتھ مزید مضبوط کرنے کا عہد کیا. مقررین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ تحریک انصاف آنے والے عام انتخابات میں 2/3 اکثریت سے ایک بار پھر اقتدار میں آئے گی اور عمران خان دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بن کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے. پنجاب میں الیکشن ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی بڑے زبردست طریقے سے جیتی ہے. میں اپنے سب پی ٹی آئی جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور یو کے میں، پوری دنیا میں اور پاکستان میں جہاں بھی ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آنے والے جو الیکشن، جنرل الیکشن ہوں گے، انشاءاللہ 2/3 اکثریت کے ساتھ لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے اور دوبارہ ان کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. اور یہ بیانیہ جو رجیم چینج کا بیانیہ وہ قوم نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل سازش کے تحت جو ہے ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا. اوورسیز لوگوں کی پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں. پچھلی جو بھی گورنمنٹیں آئی ہیں انہوں نے بھی بڑے وعدے کیے ہیں، عہد و پیما کیے ہیں، لیکن کوئی بھی ان پہ ثابت قدم نہیں رہا. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تحریک انصاف اب بڑی میجارٹی میں کامیاب ہوئی ہے اور اگلے جنرل الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ مارجن میں یہ کامیاب ہوں گے اور فل ان کی حکومت ہوگی اور اوورسیز لوگوں کے لیے یہ ضرور کام کریں گے. ہماری بھی ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کی وساست سے، میں آنے والی گورنمنٹ کو، اب تو گورنمنٹ ہماری پکی ہے انشاءاللہ تعالی. سابق جنرل سیکرٹری تحریک انصاف برطانیہ رومی ملک نے اس موقع پر حاضرین کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ پاکستان کے عوام نے عمران خان کے بیانیے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اپنا فیصلہ سنا دیا. میں مبارکباد دیتا ہوں ان ورکروں کو جنہوں نے اتنی سخت گرمی میں اس فاشسٹ حکومت کا مقابلہ کیا اور اپنے ووٹ کی پہرہ داری کی، کیونکہ یہ دھاندلی کے ماسٹر تھے نون لیگ والے اور ہمیشہ ان کا کام ہی یہی ہے رات کو رزلٹ چینج کرنا. لیکن ورکروں نے اس دفعہ تیار کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنے ووٹ کا پہرا دینا ہے اور کسی قسم کی دھاندلی نہیں ہونے دینی. میں تمام ان لوگوں کو مبارکباد اگین دے رہا ہوں جن لوگوں نے رات دن کوشش کی اور عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہوا کہ پاکستان کے عوام اب غیر ملکی اشاروں پہ نہیں چلے گی. تقریب میں خصوصی طور پر تحریک انصاف کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی اور آخر میں مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا گیا کہ تحریک انصاف کی آئندہ حکومت اوورسیز کے ووٹ اور حقوق پر کام کرے گی. وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن. انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام سالانہ لا کانفرنس برطانیہ کے تاریخی لنکن ان اولڈ ہال میں منعقد ہوئی، جس میں برطانیہ بھر سے سولیسٹرز، بیرسٹرز اور ججز نے شرکت کی. کانفرنس میں رول آف لا اور برطانیہ بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے اقدامات اور بار اور بینچ کے کردار پر روشنی ڈالی گئی. مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں. کانفرنس میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل اور جسٹس خواجہ جواد حسن، ممبر پارلیمنٹ ڈیوڈ سائمن، ایم پی افضل خان، پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین حفیظ الرحمان چودھری نے خصوصی شرکت کی. انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر راشد اسلم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ILA اس وقت برطانیہ میں وکلا برادری کی واحد نمائندہ تنظیم ہے جو پاکستان اور برطانیہ سمیت 20 کے قریب ممالک میں کام کر رہی ہے. انہوں نے کہا تنظیم کا مقصد وکلا برادری کو درپیش مسائل حل کرنے سمیت بار اور بینچ کے درمیان رول آف لا کے حوالے سے اہمیت کو اجاگر کرنا ہے.
آپ نے دیکھا ہوا کوئین آف کونگو اس میں آئیں افریقہ کے حوالے سے بات کرنے. تو یہ بیسکلی جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایشوز ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے کانفرنس تھی. اس کے علاوہ لائرس کے جو مسائل ہیں اور یہ جو اور دوسری فیلڈ میں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں, اس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو ہیلپ کر سکیں. ہمارے جو رسپیکٹیبل اور آنریبل جسٹسز تھے, اس کے علاوہ ایم پیز تھے, انہوں نے اپنی اسپیچز میں سیر حاصل گفتگو کی. جو موضوعات تھے 7 موضوعات دیے تھے ہم نے سب کو, سیپریٹ موضوع تھے سب کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی یوزفل کانفرنس ہوگی لائرس کے لیے, لائر کمیونٹی کے لیے. لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاہد جمیل خان نے کہا کہ اختیارات کی منصفانہ تقسیم سے ہی عدلیہ اپنا کام بہتر انداز میں کر سکتی ہے. طاقت کی تقسیم سے ہی انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکتی ہے. رول آف لا میں پاکستان میں اگر میں سپریشن آف پاور کے حوالے سے بولوں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ایگزیکٹو اور جو لیجسلیچر پاور کا فیوژن ہے, جو دونوں اکٹھی ہیں, جو گورنمنٹ میں ہوتے ہیں انہی کے پاس لیجسلیشن کی بھی پاور ہے. دیٹ از سم ٹائمز مس یوز ہوتی ہے. یہی میرا آج کا ٹاپک بھی تھا. اس میں رول آف لا کے حوالے سے ہماری کورٹس میرا خیال ہے کام کر رہی ہیں اور بڑا افیکٹولی کام کر رہی ہیں. آپ کو ججمنٹ سے پتہ لگے گا, آپ کو ڈیسیشن سے, جیسے میں نے اپنے اسپیچ میں بھی ریفرنس دیا ہے, جسٹس اختر بن اللہ نے ابھی ایک ججمنٹ دی ہے اور وہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے جو فریڈم آف اسپیچ پہ تھی. اس طرح کے دی کورٹس آر ورکنگ, دی کورٹس آر ڈیلیورنگ. جسٹس جواد حسن نے کہا کہ پاکستان میں مصالحتی عدالتوں کا قیام وقت کی اہم ضرورت ہے. لاہور ہائی کورٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی سیل بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. انہوں نے ٹی وی سلائیڈز کی روشنی میں شرکاء کو بتایا کہ پاکستان میں رول آف لا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اب گورنمنٹ الگ چیز ہے, کورٹس الگ چیز ہے. ہم نے سیل بنایا ہے, جتنے اوورسیز کے کیسز ہیں 36 ڈسٹرکٹس میں ہمارے سیل بنا ہے ہائی کورٹ کا. آپ وہاں پہ کانٹیکٹ کریں جانسن بنارڈ کو, وہاں پہ اپنا کیس ڈالیں اور وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہائی کورٹس کو نگرانی کر رہی ہے. آپ کا اگزامپل اگر نہیں ہے ہم مجھے بتائیں, ہم دیکھ کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بیکاز ہم نے ایک سیل بنایا, اس کو بڑے کامیاب ہو رہا ہے. ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فیض صاحب, جسٹس یحییٰ فیری صاحب نے ہمارے اس 3 سال کے کام کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے ججمنٹ میں 1.5 مہینہ پہلے کہ جی پنجاب کے اوورسیز سیل جو بنا ہے وہ باقی جگہ اگزامپل بننی چاہیے. کانفرنس سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان اور ڈیوڈ سائمن نے بھی اظہار خیال کیا اور موجودہ انسانی حقوق کے حوالے سے درپیش مسائل پر گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی روکنے کے لیے بین الاقوامی تعاون کی ضرورت ہے اور وکلاء اس معاملے میں فعال کردار ادا کر سکتے ہیں. آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوتا ہی اس لیے کہ جوڈیشری کے علاوہ کو آلٹرنیٹیو مینز آف ڈسپیوٹ ریزولوشن آپ کو مل جائیں. ویسے تو یہ حکومت کا کام ہے اور جتنا جوڈیشری نے سپورٹ کیا ہے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ پاکستان برانچ کی اوپننگ کے وقت, اور جس طرح ہمارے ساتھ فیڈرل لا منسٹر نے گریز ان کے ایونٹ میں اپنی ایشورنس دی ہے کہ وہ پاکستان کے ان لاز کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم جس وقت پاکستان از اباؤٹ ٹو موو فرام دا ٹریڈیشنل کورٹ سسٹم ٹو دی انٹروڈکشن آف ADR ان پاکستان. بیسیکلی پاکستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ADR, کیونکہ وہاں پہ آپ لٹیگیشن جو ہماری سول لٹیگیشن خاص کر 20 سال 25 سال تک چلتی رہتی ہے, جبکہ میٹر وہ بالکل شارٹ سا ہوتا ہے. اگر کوئی اس میں جیسے ADR میں ہوتا ہے کہ جو پن پوائنٹ کیا جائے کہ یہ ڈسپیوٹ ہے اور میرے خیال میں وہ چند دنوں میں وہ فیصلہ ہو سکتا ہے. ایسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی کام کرنے کی پاکستان میں بہت ضرورت ہے. اور اس میں جو خاص کر کارپوریٹ کے میٹرز آتے ہیں, یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ لندن کے آنا پڑتا ہے جس کے لیے ایکسپینس بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارا. جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے تو ہیومن رائٹس جو یونیورسل ہوتی ہیں, ہماری ایک ہی ہیومینٹی ہے, تو ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو مینج کریں اور جہاں بھی ابیوز ہو رہا ہے تو اس کو چیلنج کیا جائے. یہ سب کا فرض بنتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پالستان کو دیکھیں, کشمیر کو دیکھیں, بہت سے کچھ مسلمان ممالک کے اندر بھی, یمن فار ایگزامپل ہے, سیریا ہے, تو یہ بہت سے ہیں جہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہیں. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو چیلنج کریں. آج کا جو کانفرنس تھا ارینج بائی ILA, یہ بہت ہی اچھا کانفرنس تھا جس میں ہیومن رائٹس کی ایشوز اور ممبرز آف پارلیمنٹ اور ڈفرینٹ گیسٹ اسپیکرز نے ہیومن رائٹس جو بہت ہی فنڈامنٹل ایشو ہے اس کے اوپر کافی زیادہ اسپیچ اور ڈسکشن کی ہے جو بہت ہی نالجبل تھا, اینڈ اس کی اویئرنیس پورے اراؤنڈ دا ورلڈ ایسے ہونی چاہیے. کانفرنس میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی کوئین ڈیامبی نے ویڈیو لنک کے ذریعے اظہار خیال کیا اور افریقی ممالک میں انسانی حقوق کے مسائل سے آگاہ کیا. کانفرنس میں IL کے صدر بیرسٹر راشد اسلم, سیکریٹری جنرل شاہد ندیم سندھو نے پاکستان سے آئے ججز اور پاکستان بار کونسل کے عہدیداران میں اعزازی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. غلام حسین اوان, بیورو چیف 92 نیوز, UK.
5 साल से बरतानिया में जेल में कैद पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत आसिफ हफीज़ की रिहाई के लिए उनके भतीजे फवाद हफीज़ ने मुहिम का आगाज़ कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी अदालतों से मजलूम को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। 2017 से कैदोबंद की सोबतों झेलने वाले आसिफ हफीज़ की फैमिली को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। पीजे मीर की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं लंदन से वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। वस्ती लंदन के मुकामी होटल में मारूफ पाकिस्तानी गोल्ड के ताजर आसिफ हफीज की लंदन में उनके घर से 5 साल कबल गिरफ्तारी और बरतानिया की हाई कोर्टी जेल में मेडिकल और कानूनी मावनत के बगैर रखने पर उनके लंदन में मुकीम खानदान के अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आसिफ हफीज का शुमार पाकिस्तान के मारूफ कारोबारी खानदानों में होता है और वो मईशत में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। 5 साल कबल लंदन में इलाज मार्जा की गर्ज से आए थे और उनको बगैर किसी चार्ज लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया और आज तक उनको कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी जा रही और ना ही उनको अपने बच्चों और खानदान के किसी फर्द से मिलने की इजाजत दी जा रही है, जो इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। पिछले नियरली 5 ईयर से वो बेल मार्च में है, रिमांड प्रिजनर है, डबल कैट ए उनका स्टेटस है, जो 23 घंटे बंद रहते हैं। ठीक है, और मैं उनके लिए जो इंशाल्लाह ताला अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उनको इंसाफ दिलाया जाए और सारे अच्छे लोगों के साथ मिलके आप जैसे लोगों के साथ मिलके इंशाल्लाह हम ये आवाज़ उठाना चाहते हैं, वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि मेरे चाचा बेकसूर हैं और उन्होंने इंसानियत के लिए अच्छा काम किया, सारी उम्र करते रहे और उनको ये सजा दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ एंकर पर्सन समाजी कारकुन पीजे मीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आसिफ हफीज इज्जतदार कारोबारी पाकिस्तानी हैं जिनको एक मुकम्मल साजिश के तहत लंदन से गिरफ्तार किया गया। 5 साल गुजर जाने के बाद भी चालान मुकम्मल नहीं हो सका और ना ही अभी तक कोई इल्जाम साबित हो सका, जबकि हाई सिक्योरिटी जेल में उनको 23 घंटे कैद में रखा जा रहा है। बरतानवी हुकूमत को इंसानी हकूक की बुनियाद पर उनको मेडिकल सहूलियात फराहम करते हुए बच्चों को मिलने की इजाजत देनी चाहिए। 5 साल जिन लोगों को बेलमाश की हिस्ट्री का पता है, ये सबसे नोटोरियस एक प्रिजन है जिसमें ये एक आदमी जो कि गोल्ड डीलर है, फार्मा का डीलर है, कपड़ों का डीलर है, इसको पकड़ के ऑन चार्जेस ऑफ ड्रग्स, जो कि कोई ड्रग्स नहीं मिलते, कोई एविडेंस नहीं है, 5 साल आपने एक जेल में रखा हुआ है। 23 आवर्स इन सॉलिटरी, 23 आवर्स अ डे आपने उसको सॉलिटरी में रखा हुआ है। आप उसको अलाउ नहीं करते, अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ अलाउ नहीं करते, बेटों के साथ अलाउ नहीं करते हैं। और ये अब उनका नेफ्यू है फवाद, उसको अलाउ किया है कि अब जाए, कोई साल 1.5 साल की बात है, अब अलाउ किया कि उनको कोई मिल सकता है। तो मुतालबा इतना ही है इंसानियत का। मैं इनको मिल के आया हूँ पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा है कि अगर मैं गिल्टी हूँ, आप जेल की चाबी बंद कर दें और समुद्र में फेंक दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद हफीज ने बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके चाचा आसिफ हफीज को पाकिस्तानी अदालतों के सामने पेश किया जाए, क्योंकि वो बरतानवी बाशिंदे नहीं हैं और उनको कानूनी टीम तक रसाई देना उनका बुनियादी हक है। वसीम काज़मी, 92 न्यूज, लंदन। बर्मिंघम में सियासी और समाजी तंजीम के ज़रिए एहतमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस अल हिंद टू अल कुद्स मुनक़िद की गई, जिसमें बरतानिया भर से तलबा और तालिबात, ख़वातीन और हज़रात ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद हिंदुस्तान से लेकर अल कुद्स तक मुस्लिम उम्मा को एक खिलाफती निज़ाम के तहत मुत्तहिद करना है। मज़ीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। नौजवान नस्ल में एक खिलाफती निज़ाम का पैगाम आम करने की गर्ज से कॉन्फ्रेंसेज मुनक़िद की जा रही हैं। लंदन में कामयाब कॉन्फ्रेंस के बाद बर्मिंघम के मकामी हॉल में भी डॉक्टर अब्दुल वाहिद की सरबराही में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अल हिंद टू अल कुद्स का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से नौजवान, ख़वातीन, हज़रात और तलबा तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन हुए। हिंदुस्तान से अल कुद्स तक बसने वाले मुसलमानों के मसाइल पर बात हुई, डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और फिर उसके हल के लिए तजावीज़ ज़ेर बहस आई। नेशनल कॉन्फ्रेंस अल हिंद टू अल कुद्स से खिताब करते हुए डॉक्टर अब्दुल वाहिद, मजहर खान, रूपोन शाहिद, ताजी मुस्तफ़ा, डॉक्टर नसरीन नवाज और दीगर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को इस्लामी तालीम में इस कदर मसरूफ करें कि हम अपने मसाइल के हल के लिए दूसरों की तरफ न देखें। मुकर्ररीन का मजीद कहना था कि इस्लाम का मुतारिफ करवाया हुआ खिलाफत राशिदा का निज़ाम हमारे लिए रोल मॉडल है। हमें मौजूदा दौर के जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने नौजवानों को इसके लिए तैयार करना होगा। इस मौका पर मुंतज़मीन डॉक्टर अब्दुल वाहिद, मजहर खान और दीगर शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारी कोशिश है कि हम अपने मुस्लिम नौजवानों को ऐसा शाहकार बना दें कि वो अपने फरोही इख्तिलाफात को एक तरफ रखते हुए
उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करके आगे बढ़ सकें। Nationalism in whatever form, whether it's Hindutva, Zionism, is always divisive, and it only gets legitimacy by creating hatred and fear of the other people, and it's got nothing to unite people. Hindutva and Zionism doesn't have a creed, doesn't have values, doesn't have a system. It lives on creating hatred and fear. And we see that in India, we see that in Palestine. And what we are saying is nationalism has never been a way for human society to come together. It only creates violence and hatred. The situation of Muslims in those countries, in India, in Palestine, and all around the world. And we're trying to show three main things. One is the disease of nationalism, how that in the Hindutva ideas and the Zionist ideas is causing dhulm and oppression and harm to people in the world today. The second is that because the Muslims now are divided by nationality and by borders, that the governments in the Muslim world are not helping Muslims in other places because they want to protect their own national interests. Awareness about the problems and the plight of Muslims in India and also in Palestine. The problems are linked by the concept of nationalism, which has afflicted the authorities there and the bodies there, and the Muslims are really suffering, but also to just generally raise awareness of the poison of nationalism and national borders that have divided the Muslim Ummah and left them helpless and abandoned, and left us with leaderships who have basically left the Muslims to the wolves, not protected them. یہ کیوں ہمارے مسلمان امت کے پاس اتنے وسائل ہیں وہ کیوں نہیں جاتے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے؟ میں دیکھتا ہوں کہ نیشنلزم جو ہے یہ قومیت کا ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے. ہم اپنی ملک کے اندر ہمارے جو سٹیزن ہیں وہ انہی کی مدد کرتے ہیں. Nationalism or national identity, this is something that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said is forbidden. Our connection, our rishta is La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And it's important that we understand the reality that we are living today as an ummah is that we are not living under the nizam of Allah subhanahu wa ta'ala. آج صورتحال ہندوستان میں، کشمیر میں، القدس میں کیا ہے، اور دوسرا جو اصل تصور ہے وہ یہ ہے کہ نیشنلزم، عصبیت، اس کی بنیاد پہ کوئی حل نہیں، بلکہ عصبیت اور یہ جو آرٹیفیشل بارڈر کھینچے گئے ہیں یہی مسئلہ بنے ہوئے ہیں. شرکا کا کہنا ہے کہ بیرونی قوتوں اور لابیوں کی طرف سے امت مسلموں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، لہٰذا اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قسم کی کانفرنسز زیادہ سے زیادہ کروا کر امت مسلموں کو متحد کیا جائے. عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم. اور پاکستان کا 75ویں جشن آزادی کے حوالے سے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاکستانی آموں کی نمائش کی گئی ہے. یو کے میں پاکستان کے ٹریڈ انوائے ایم پی مارک ایسٹ وڈ اور ہائی کمشنر معظم احمد خان نے ہائی کمیشن میں آم میلے کا افتتاح کیا. آم سے بنائے گئے ملک شیک اور مینگو لسی نے بھی میلے کو 4 چاند لگا دیے. پاکستانی آموں کی لذت بھری نمائش کا مزید احوال جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں. عام میلے کا اہتمام ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان، اسپائس ولیج یو کے، پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور روشن فروٹس پاکستان کے اشتراک سے کیا گیا. مختلف ممالک کے سفارت خانوں اور سماجی و کاروباری شخصیات نے جس میں بھرپور شرکت کی اور پاکستانی آموں کے ذائقے کی زبردست پذیرائی کی. پاکستان ہائی کمیشن میں تعینات منسٹر ٹریڈ شفیق شہزاد نے شرکاء کو خوش آمدید کہا. پاکستان ہائی کمیشن لندن کے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ منسٹر شہزاد اے شفیق نے پاکستانی آموں کی اقسام اور دنیا بھر میں پاکستانی آم کی مقبولیت کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا. مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے آموں کے شائقین کی بڑی تعداد نے میلے میں شرکت کی، جن میں برطانوی پارلیمنٹیرینز، سفارتکار، برطانوی حکومت کے افسران، کاروباری شخصیات، بڑے ریٹیل مالکان، ٹریول اینڈ فوڈ رائٹرز، میڈیا کے نمائندے، پاکستانی کمیونٹی کے اراکین شامل تھے. فیسٹیول میں پاکستانی آموں کی نمایاں اقسام سندھڑی، فجری، انور رٹول، دیسی، چونسا، سفید چونسا، کالا چونسا، لال بھڑسا اور پیلیٹ کی نمائش کی گئی. مہمانوں کو آم، سلاد، دودھ شیک، لسی، میٹھے اور آئس کریم کے ساتھ پیش کیے گئے. ہائی کمشنر معظم احمد خان نے کہا کہ پاکستانی آم اپنے ذائقے، خوشبو کے لحاظ سے منفرد ہیں. 250 سے زائد اقسام کے ساتھ پاکستان آم کا چھٹا سب سے بڑا پیدا کنندہ اور چوتھا بڑا برآمد کنندہ ملک ہے. پاکستان جو ہے وہ 6th لارجسٹ پروڈیوسر آف مینگو ہے، اور یو کے میں خاص طور پہ میرا خیال میں یورپ میں جو سب سے بڑی آموں کی جو مارکیٹ ہے وہ یو کے ہے. یہاں سے ری ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس دفعہ یو کے میں ہم ایگزیبیشن کریں. ویسے تو کافی لوگوں
کو معلوم ہے ہمارے یہ اس پھل کے بارے میں وچ وی کال ویری ایگزاٹک پھل اینڈ وچ از آلموسٹ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ آرگینک. تو یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ نہ صرف ہماری ایشین کمیونٹی میں یہ بہت پاپولر ہے بلکہ یہاں کے جو برٹش جو ہیں ان میں بھی یہ بہت پاپولر ہے اور ہوتا جا رہا ہے. مسٹر مارک ایسٹ ووڈ نے پاکستانی آموں اور اس کے مختلف پکوانوں کے شاندار ذائقے پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا. Pakistani mangoes are the best in the world. I know them very well. I served in Pakistan, so we are hoping to see them there. And if I see them marked as Pakistani mangoes, I'll be buying those. They are the best. They are the best in the world, and I know that from personal experience, having spent 3 years as Deputy High Commissioner to Pakistan. They are the best. It's the best. Absolutely the best. And we love it. And we love you. میں ادھر آ کر مینگو پارٹی میں بہت خوش ہوا ہوں, بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بڑا مزہ آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کے دوست ہیں, بہت شکریہ, بہت بہت مہربانی. UKTCI کے حوالے سے کہوں گی کہ یہ اس طرح کے پلیٹ فارم میں لوگوں سے ملتے رہنا, بزنس کے لوگوں سے اور اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے اور اسپیشلی عام کے حوالے سے, یہ تو بہت ہی مزے کی بات ہے. پاکستان کا مینگو جو بڑا مشہور ہے, پاکستان کا مینگو پورے UK پوری یورپ کے اندر, اور یہ جو UK چیمبر کے ساتھ مل کے, ہائی کمیشن کے ساتھ مل کے جو کام کیا, اور انشاءاللہ ہر سال یہ ایسا ہوتا رہے گا. It's wonderful to be here. You know, I can categorically say that Pakistani mangoes are one of the best in the world. Whenever I meet the High Commissioner, inevitably we talk about Pakistani mangoes, and I'm the one who bring the topic up. I've tasted Pakistan mangoes, and they are beautiful, sweet, natural, everything, and I look forward to promoting them in the UK. Delicious. I'm so happy to have this opportunity to try it. کافی کمیونٹیز رہتی ہیں, اور آئی فیل ریئلی پراؤڈ کہ انڈین ہوتے ہیں یا دوسرے لوگ جو ہے پاکستانی مینگو سے ویٹ کرتے ہیں کہ پاکستانی مینگوز کا مینگو تو پاکستان کی پہچان ہوتی ہے. Pakistan mangoes. Well, I haven't had any. This is my first taste of Pakistan mangoes. What is the plan to import them? Or? Yes. Very good. The whole idea is to bring these sort of friends along. They never have tried the mango before. So تاکہ ان لوگوں کو ہم مینگو انٹروڈیوس کروا سکیں. آج جن دوستوں نے کیے, یہ لوگ سارے سپر مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہیں. I haven't had a whole one, but I've had lots of drink. And my retirement plan is to have a small house with a veranda and a mango tree in the garden. ہم لوگ تو انتظار کرتے ہیں شروع میں, جب پاکستان مینگو تھوڑا لیٹ آتا ہے, تو بالکل آنے چاہیے. ہم بلکہ انکریج بھی کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو جو ڈفرینٹ کمیونٹی سے ہیں کہ جائیں کھائیں. پاکستانی آموں کی مختلف اقسام سے بنے مشروبات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے متعدد کاروباری شخصیات نے پاکستانی آموں کی ترسیل کو مزید بہتر بنانے اور زیادہ تعداد میں درآمد پر دلچسپی کا اظہار کیا. غلام حسین اوان, بیورو چیف 92 نیوز, UK. ترکی کی سیاحت پر آئے جاپانی اور کوریائی سیاحوں کی استنبول میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو. پاکستانی عوام کے لیے خصوصی محبت کا اظہار کیا. سیاحوں کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کی مہمان نوازی اور میزبانی شاندار ہے. پاکستانی کھانے بے مثال ہوتے ہیں. انہوں نے مزید کیا کہا, آپ بھی سنیے. I really get into the Pakistani community because the people are really nice. There are lots of hospitality I can feel from the Pakistani people. It's like that I cannot get it from the Japanese people. But Pakistani have some special nice kindness to us, and we respect them. They respect us a lot. So like I love visiting different countries, food restaurants, and especially I like Pakistani food. And start from that, I start to like Pakistan culture and Pakistan people. You know, so I really love to show this community and thank you. And also the Japanese Muslim, Pakistani Muslim community. Thank you. So I want to tell that please everyone come and join this culture. I didn't know much about Pakistan until I met Hero and until I came here. I came to Istanbul just yesterday. This is the first destination for ethnic neighborhoods. And Hero has been telling me that Pakistani people are so friendly, so energetic, and it's really easy to hang around with. But now after coming here, meeting you and your uncle for the first time, I could really feel what he meant. All the energy and the excitement that you're bringing makes me feel comfortable, and I feel like I could be friends with any of the Pakistani around the world now. Thank you. So when you back to your own country, so what you say to message for your national people?
what you say, think what the Pakistani people say to Messi is good? I mean, we're about to try, but the food that I had before was delicious. So, especially mango. I love Pakistani mango. I love So you mango. like Pakistani biryani spices? Oh yes, biryani. It's my favorite, and we had it before in Ibaraki with Hero, and it was delicious. कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जो आजकल तुर्की के दौरे पर हैं, वो स्पीकर्स के दूसरे अफ्रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान के पार्लियामेंट के स्पीकर्स के दूसरे अफ्रीकी इजलास इस्तांबुल में हुआ। तुर्की, पाकिस्तान, आज़रबाईजान के पार्लियामेंट के स्पीकर के दूसरे अफ्रीकी इजलास इस्तांबुल में हुआ। मेज़बानी के फ़राइज़ तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन ने अदा किए। मुलाकात में उनके साथ सफ़ीर पाकिस्तान साइरस सज्जाद काजी भी मौजूद थे। तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पाकिस्तान से आए हुए मेहमान हमारे भाई की तरह हैं और हमें उनकी खिदमत करके खुशी महसूस होती है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने तुर्क पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन पाक तुर्क दोस्ती अली शाहीन का शुक्रिया अदा किया।